معزز و محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کس پر ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمران وقت کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات جس کو جتنا بڑا دنیا میں عہدہ عطا فرماتے ہیں، اتنی بڑی اس عہدے کی ذمہ داری بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر انسان کما حق ہو اس عہدے کی پاسداری کرے اور ان ذمہ داریوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق پورا کرے، تو پھر بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اور اگر انسان بڑا عہدہ ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتے اور عہدے کا ناجائز استعمال کرے اور عوام کے حقوق پامال کرے، حقوق پورے کرنے کی بجائے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دے اور عوامی نمائندہ بن کر اپنے عہدے کا ناحق اور ناجائز استعمال کرے اپنے اثر رسوخ کا، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سامنے ہونا چاہیے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہ بادشاہتوں کا مالک تو وہی ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ چند روزہ یہ بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اگر کوئی غرور تکبر میں آ کر خدائی کا دعوے دار بن بیٹھتا ہے اور اپنے اس عہدے کو بھول جاتا ہے، مقام بندگی کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر خدا وہ عہدہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر وہ مالک کسی کو مسند اقتدار پر بٹھا کر عزتیں عطا فرماتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس مسند سے اتار کر اسے ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ وارث شاہ نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر مار دائی، جس کو اپنی دولت کا مان ہوتا ہے، جس کو اپنے عہدے کا مان ہوتا ہے، جس کو اپنے منصب اور جاہ و حشمت کا مان ہوتا ہے، پھر چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے وہ اس کو ہلاک کر دے، وہ چاہے تو اس کو موت وہاں پر دے جہاں پر اسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو کر بھی اسے پانی کا ایک قطرہ نصیب نہ ہو، تو پھر وہ بڑے بڑے فرعونوں کے جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں، دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے، تو اس لیے یہ دنیا نشان عبرت ہے اور عبرت کے مقامات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ نے جن کو عہدہ دیا، جن کو اقتدار دیا، جن کو منصب اقتدار پر فائز کیا، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کی توفیق عطا۔ اور دوسری بات، ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک سلیکشن ہوتی ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عوام کے لیے ہے اور سلیکشن خواص کے لیے ہے۔ الیکشن دن کو ہوتے ہیں لیکن سلیکشن رات کو ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی تلخ حقائق ہیں، ذرا ان کو جو ہے وہ کھولتے ہوئے پریشانی بھی بہت ہوتی ہے۔
تو سننے میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی. تو ہم صرف اس جگہ پہ بیٹھ کر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہونی تو سلیکشن ہی ہے، لیکن اے پروردگار عالم سلیکشن کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما کہ وہ بھی سلیکشن کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے سلیکشن کریں. وہ کسی ٹیلنٹ کی سلیکشن کر لیں، کسی انٹلیکچوئل پرسن کی سلیکشن کر لیں. چلیں کرنی ہی ہے سلیکشن، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیوں کہ اللہ نے جو ہے تمہیں ہمارے اوپر مسلط کر دو جی ہے. ہمارے تو ہاتھ بندے ہیں، ہماری زبان کٹی ہے، ہم نہ بول سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ مزاحمت کر سکتے ہیں. ہماری کیا جرت کہ ہم مزاحمت کر سکیں. آپ کا حکم سر آنکھوں کا، آپ کی سلیکشن قابل قبول ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ان سلیکشن کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے سلیکشن کریں، اس کی سلیکشن کریں جو سلیکشن اس ملک کے لیے بہتر ہو، اس قوم کے لیے بہتر ہو. چلو کچھ نہ کچھ وہ ہدایات لے کر آئے، کچھ نہ کچھ تو ہے وہ ریفارمز لے کر آئے. کچھ جو ہے وہ سوشل ریفارمز ہوں، ایجوکیشنل ریفارمز ہوں، پولیٹیکل ریفارمز ہوں، ایگریکلچر ریفارمز ہوں. کوئی ملک کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلانے کی کچھ نہ کچھ تو کوشش کرے. بس صورت دیگر اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے. یہ وہ عہدہ ہے عزیز دوستو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. اے داؤد علیہ السلام اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو اللہ مسند اقتدار پر بٹھاتا ہے وہ حکمران بن کر نہیں آتا، وہ بادشاہ بن کر نہیں آتا، بلکہ وہ خدا کا نائب بن کر اس زمین پر آتا ہے. کاش کہ یہ چیز اگر بات اس کے ذہن میں سمجھ آ جائے کہ میں جو ہے وہ صرف ایک حکمران نہیں ہوں، میں ایک بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک لیڈر نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں پر خدا کی نیابت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. تو پھر خدا اس کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. جب یہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی تو یہ نیابت خدا بندی ہے، یہ خلافت ہے اللہ کی طرف سے جس کو خدا دنیا میں عطا فرماتا ہے. خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اب تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے جو تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں اپنا نائب بنایا، تمہیں اقتدار کے منصب پر بٹھایا اور مسند اقتدار پر تجھے میں نے بٹھا کر یہ ذمہ داری عطا کی ہے. فاحکم بین الناس بالحق. اب تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو عادل حکمران لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا نام دہتی دنیا تک کے لیے، آسمان دنیا پر اس کا نام ایسا ثبت کر دیا جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بیداد جھمکا اور سنگ دل زمانے کی کوئی ٹھوکر پھر اس کو مٹا نہیں سکتی. کبھی دنیا اس کو عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے، دنیا اس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، کبھی لوگ اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، کبھی لوگ اسے محمد بن قاسم کے نام سے جانتے ہیں، جس نے اپنی خدمات سر انجام دی، جس نے اپنے وجود کو اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا ہے. پھر اس کا نام رہتی دنیا تک کے لیے زندہ و جاوید رہتا ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بشک سب تست بر جریدہ عالم دمام ماں. اور یہ کام، یہ خدمت، یہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ جنون کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب خدا عشق اور جنون کی طاقت دے دیتا ہے اس کے ذریعے پھر انسان قوم کی خدمت بھی کر ڈالتا ہے. جب قوم کی خدمت کر جائے، امت کی خدمت کر جائے، پھر وہ لوگ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن قیامت تک کے لیے ان کے ترانے لوگوں کی زبانوں پر گونجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے وعدے کے مطابق فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، پھر رہتی دنیا تک کے لیے تمہارا ذکر چلتا رہے گا. پھر ان کا ذکر چلتا رہتا ہے. لوگ ان کو قائد اعظم کے نام سے جانتے، لوگ ان کو علامہ اقبال کے نام سے جانتے. آپ دیکھیے تانتا بندہ ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر
رو رو کر دعائیں مغفرت کرتے رہتے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے اس دیے ہوئے عہدے کے ساتھ غداری کی، اب دیکھیے کہ ان کا نام نشان تک بھی مٹا دیا گیا. آپ کو سکندر مرزا کا جو ہے اس کی قبر نظر آ جائے گی، اور اس کے ریلیونٹ جتنے اس کے جو ہے وہ چلنے والے جتنے ڈکٹیٹرز آئے ہیں، جتنے گورنرز آئے ہیں، منسٹری آئی ہے، آپ دیکھیے ان کے نام نشان تک مٹا دیے گئے. کوئی جانتا تک بھی نہیں ہے تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. نام نشان بھی مٹا دیے گئے، قبروں پر کتبے بھی باقی نہیں رہے. تو عزیز دوستو، اس لیے کہ انہوں نے فَاذْكُرُونِی پر عمل نہیں کیا تھا، تو مجھے بتائیے خدا پھر اذکرکم پر کیسے عمل کرتا؟ یہ تو خدائی وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، وہاں پر وعدے کی خلاف ورزیاں نہیں کی جاتی. تو اس لیے جو اس مسند پر بیٹھ کر اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، تو اللہ بھی پھر اس کو جو ہے اپنے وعدے کے مطابق قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پر اس کے نام زندہ و جاوید رہتے. نوشیروان بہت عادل بادشاہ تھا. عادل بادشاہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، یوم لا ظل الا ظل عرش، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا تڑپ رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن وہ کیسے خوش نصیب ہیں 7 لوگ جو کہ خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور ان میں سے پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان العادل، وہ عادل بادشاہ ہے جس نے اپنی رعایا کے درمیان انصاف کیا ہے، جس نے محنت کرنے والوں کو ان کا اجر دیا ہے، جس نے لوگوں کو جو ہے ان کی عزت کی ہے، ان کا ریکارڈ دیا ہے، لوگوں کی امانتیں ان لوگوں تک پہنچائی ہیں. وہ عادل بادشاہ ہے جس نے حضور کے اس فرمان پر عمل کیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے طور پر ایک حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر ایک اپنی رعایا کے لیے خدا کی بارگاہ میں جواب دے بھی. تو عزیز دوستو، عادل بادشاہ نوشیروان، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے مزار پر گیا، اور آج بھی اس کے مزار کے باہر لکھا ہوا ہے اے برادر ای دنیا نہ مانت بکس مکن تکیا بر دنیا و بس چومر وقت آمد رفت جانے پاک چیبر تخت مردن چیبر روئے خاک. اے میرے پیارے بھائی، یہ دنیا آج تک کسی کے پاس رہی نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کا بھروسہ مت کرنا. دنیا کے عہدے اور جاہ و منصب پر تکیہ مت کرو. دنیا اور اس کی چیزوں پر اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس پر بھروسہ کرنا نادانی ہے. چومر وقت آمد رفت جانے پاک، جب یہ پیاری جان جانے کا وقت آتا ہے، چیبر تخت مردن چیبر روئے خاک، پھر کیا مٹی پہ مرنا اور کیا تخت پہ مرنا. انسان تخت پہ بیٹھا ہو پھر بھی موت اس کو آ ہی جاتی ہے، اور انسان اگر مٹی پہ پڑا ہو تو پھر بھی موت تو اس کو آ ہی جاتی ہے. اس لیے موت سے کوئی مفر نہیں ہے. تو یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ اللہ نے اقتدار دیا، ذمہ داری دی. یہ الیکشن ہوا یا سلیکشن ہوئی، جس بھی اعتبار سے جو بھی فیصلہ ہوا، اگر یہ اقتدار کی دولت نصیب ہوتی ہے تو ہماری گزارش ہے ان سے کہ خدا را لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے. اور جو ہے کچھ ایسے بھی خوش نصیب گزرے ہیں ماضی میں، چند ایک، سارے نہیں، ایسے بھی خوش نصیب گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی دولت میں سے سرمایہ اس ملک پر خرچ کیا ہے. ایسے بھی خوش نصیب گزرے. اللہ کرے کہ پھر کوئی ہم بھی اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا خوش نصیب دے جو اپنے سارے سرمایہ لا کر جو ہے وہ قوم کے قدموں میں رکھ یہ لو کہ آج میں بھی تمہاری خدمت کے لیے ہوں، میرے سرمایہ بھی تمہاری خدمت کے لیے. کوئی آ جائے لیاقت علی صاحب کے نقش قدم پر چلنے والا. اور وہ سلیکشن تھی کہ جو کہ مسٹر جناح نے کی تھی، اور ان کو اپنا رائٹ ہینڈ کہا تھا اس نے، لیاقت علی خان. اور اس نے جو پہلی ایڈ دی تھی پاکستان کو اپنی ذاتی جیب سے اس نے خرچ کی. سبحان اللہ. اور پھر صرف اکیلے نہیں، وہ بی پی سی کے اندر جتنے لوگ تھے، جو بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی تھی پارلیمنٹ کی، تو اس کے اندر جتنے لوگ تھے، اور آپ دیکھیے کہ
قائد اعظم کے کہنے پر جو فرسٹ آبجیکٹو ریزولوشن یہاں پر پاس ہوئی، تو یہ بعد میں آنے والے گنڈوں نے تو اس کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ فرسٹ آبجیکٹو ریزولوشن کا آپ اس کے جو ہے نا آبجیکٹیوز دیکھیے کیا کیا تھے، آپ اس کا اصل ٹیکسٹ دیکھیے وہ کیا تھا۔ اس میں پہلی بات ہی یہی تھی، سوورینٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ یہاں پر اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، اور حکمران وہ قوم سے خدمت کروانے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آئے گا۔ اور پاکستان کا معاشی نظام، پاکستان کا معاشی نظام وہ سود کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ معاشی نظام اسلام کے اصولوں پر قائم کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ بعد میں آنے والے نکموں نے اس آبجیکٹو ریزولوشن کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ وہ جو اسلامی کانسٹیٹیوشنز تھے اس کو انہوں نے جو ہے وہ سود کا نام دے کر اس کو جو اکانومی کو میں پروگریس کرنے کے لیے دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دی، ایڈ لینا شروع کر دی۔ بہرحال یہ تلخ حقائق ہیں، ان کو کان سننے سے قاصر ہیں۔ تو عزیز دوستو، بات ہم کر رہے تھے کہ ذمہ داریوں پر، تو یہ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کو نبھانے کی بھی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ یہ آپ ہماری عدالت میں جو عدلیہ میں آپ دیکھتے ہیں پیچھے انہوں نے لوگو لگایا ہوتا ہے گرین کلر کا، اور اس کے اندر درمیان میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا تکڑی سی بنی ہوتی کبھی، اس کے اندر بھی ایک آیت لکھی ہوتی فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو۔ اور ایک آیت لکھی ہوتی واقیم الوزن بالقسط، کہ انصاف کا معاملہ جو ہے انصاف کے پورا کرو، پورا تول پورا کرو۔ تو اب یہ دیکھیں قرآنی آیت سامنے رکھ کر وہاں پر جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ قرآنی آیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور پیچھے لکھا ہوتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، سب سے بڑی رشوت ان اداروں میں لی جاتی ہے جہاں پر یہ سلوگن لگایا ہوتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اور حرام کی رشوت کے جو ہے وہ بنیاد پر پیسہ سمیٹ کر عالی شان بلڈنگیں بنا کر اس کے باہر لکھ دیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے خدا کا فضل ہے۔ یہ خدا کا فضل نہیں ہے تمہارے اوپر، یہ لعنتوں کا پرتو ہے۔ تو اس لیے حقیقت جو ہے نا اس کو لکھیں، جو لکھ کر جو ہے قرآنی آیات ان کی خلاف ورزی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، فرمایا کہ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے مسند تمہیں ایک امانت عطا فرمایا گیا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تمہیں خدا سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیے جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ وہ عذاب ان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، فبما نسوا یوم الحساب، اور اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، کہ ایک دن ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، اس کو بھلا دیا۔ اس وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اس کا عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ضرور عذاب ہوگا۔ اور اس میں سے گزرنے والے اس پروسیس میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے بھی کئی مقتدر گزر چکے ہیں، کئی حکمران ہماری آنکھوں کے سامنے بھی گزر چکے ہیں جن کا انجام ہمارے سامنے بھی ہوا، اور جو اس وقت اقتدار پر آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے سامنے بھی گزر چکا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے چند روزہ جو ہے یہ مال و دولت کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اپنے فرائض کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان فرائض کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ عزیز دوستو، یہ چار ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک روئے زمین کی بادشاہت دی گئی، جن میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین جن کو الیگزینڈر کہا جاتا ہے، یہ مسلمان تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے۔ بہرحال نبی تھے یا ولی تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ تو ان کو روئے زمین کی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ بادشاہت بری چیز نہیں ہے اگر اس کے اصولوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا جائے تو، اور اگر نہ پورا کیا جائے
پھر آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان سامنے ہے، اگر دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کی بھی مجھ سے پوچھ ہوگی کہ عمر تیرے دور میں کوئی ایک جانور بھوک سے مر گیا تھا اور تو کیا کر رہا تھا؟ تو پھر یہ اس کی پوچھ گچھ بھی ہونی، یہ چیزیں بھی سامنے ہونی چاہیے۔ اور دو کافر تھے جن میں ایک بخت نصر جس نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کیا اور اس کے خزانے لوٹ کر لے گیا تھا، یروشلم پر اس نے اٹیک کیا، اور دوسرا نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کا مکالمہ ہوا تھا۔ تو یہ چار بادشاہ ایسے ہیں جن میں دو مسلمان تھے، دو کافر تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ بہت ہی ایک خوبصورت بات میں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تنبیہ کے طور پر اور انہی ذمہ داریوں کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسند اقتدار پر فائز ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے روئے زمین کا بادشاہ بنایا، تو میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، وہ کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان تم ایسا نہیں کر پاؤ، تم محدود کر لو جتنا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساری مخلوق پر میری اس وقت حکمرانی ہے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، انسانوں پر، جنوں پر، ہر چیز پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کرو انتظامات شروع ہو گئے۔ نہ جانے کئی جانور انہوں نے ذبح کر دیے اور کئی ٹن جو ہے گوشت انہوں نے تیار کیا، اور سمندر کے ایک کنارے پر جو کوسٹل ایریا ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے یہ دعوت تیار کی تاکہ جو پانی کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکے، جو جنگل کے جانور ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکے، انسان، چرند پرند، حیوانات، ہر چیز اس دعوت کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکے۔ تو اللہ کے نبی نے جب سارے انتظامات کروا لیے مکمل، تو اب اس کا وزٹ کرنے کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے تخت پہ بیٹھ کر کہ اچانک سمندر سے ایک مچھلی نمودار ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میری جسامت بہت زیادہ ہے اور میرا وزن بہت زیادہ ہے، میں پانی سے باہر زیادہ دیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ پانی کے اندر ہی میں زندہ رہ سکتی ہوں، تو کیوں نہ ہو کہ مجھے میری غذا اگر آپ پہلے ہی دے دیں تو میں جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنا کھانا کھا لوں تاکہ مجھے باہر سٹے نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، یہ سارا مال و اسباب پڑا ہے، اس میں سے جتنا تو کھانا چاہتی ہے اپنے حصے کا کھا لے۔ تو وہ مچھلی کنارے پر آئی اور اس نے ایک ہی بائٹ لی، ایک ہی اس نے جو ہے منہ کھولا اور سب کا سب جتنے ٹن وہ گوشت اور جو کچھ کھانے تیار کیے تھے وہ سارے کے سارے اس نے ہڑپ کر لی اور دوبارہ پانی کے اندر چلی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران و ششدرہ رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ ایک ہی لقمے میں ختم کر دیا؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزانہ کے اس طرح کے 3 لقمے عطا فرماتا ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو میں زندہ نہیں رہ سکوں۔ 3 لقمے اللہ تعالیٰ روزانہ کے مجھے اس طرح کے عطا فرماتا ہے، اور ایک لقمہ اگر میں نہ لوں ان میں سے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو یہ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے، کبھی ہم دعوت کرتے ہیں، کوئی اگر جو ہے کچھ تھوڑا سا زیادہ کھا لے، کوئی جو ہے وہ اب تھوڑا سا تیزی کے ساتھ کھا لے، یا کوئی 1-2 روٹی زیادہ کھا لے، ہم لوگ کیسے اس پر طنز کرتے ہیں، کیسے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ ہر چیز ہڑپ کر گیا، اور اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے کھانے کے لیے۔ لیکن دوستو آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مالک جو اس کو ہر روز رزق عطا فرماتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے خدا اس کو رزق عطا فرماتا ہے، تو مجھے بتائیے خدا ہم سے پوچھ کے تو رزق نہیں دیتا؟ تو اس لیے اگر خدا نے دولت دی ہے، خدا نے مال دیا ہے، اقتدار دیا ہے، جاہ و منصب دیا ہے، تو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر خرچ کر دینا چاہیے کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کھلانا چاہے تو وہ تو ایک مچھلی کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ اپنی پوری زندگی کی اگر روئے زمین کی جو ہے وہ دولت اور روئے زمین کے مال اسباب اکٹھے کر لے تو وہ خدا کی ایک مخلوق کو بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں دے سکتا، لیکن خدا اگر توفیق دے
تو پھر جو ہے وہ خدا کی توفیق سے روئے زمین والوں کی بھی دعوت کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر انسانوں کے تقاضے ہیں، انسانوں کی ڈیمانڈ ہیں، ان کے مطالبے ہیں، تو ان مطالبات سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. لیکن امیجن کیجئے، آپ ان کی ٹالرنس کا مظاہرہ کیجئے اور ان کی جو ہے آپ جو ہے وہ رحم دلی کا مظاہرہ کیجئے. کتنی کمال کی رحم دلی تھی کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ ان پر جو ہے وہ تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں کھانا. اور لوگوں نے اتنا رش ڈال دیا، اتنا رش ڈال دیا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کانٹے پڑے ہوئے تھے کہ آپ ان کانٹوں کے اوپر یوں کر کے گر جاتے. لیکن پھر بھی آپ نے تقسیم کرنا روکا نہیں ہے. آپ اس ازدحام کے اندر اور اس ہجوم کے اندر پیرلر آپ لوگوں پر خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے کسی کو دھکا نہیں دیا، کسی کو پیچھے نہیں ہٹایا، کسی کو بدتمیز نہیں کہا، کسی کو جو ہے وہ بٹ نانسنس کہہ کر آپ نے اس کو پیچھے نہیں ہٹایا. لیکن انتہائی جو ہے وہ مسرت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اور جو ہے وہ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اس کو خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو منتخب نمائندوں کے لیے ان کے سامنے ہماری گزارش ہے کہ بھائی یہاں پر مطالبات مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے حالات سے مت گھبرائیں. آپ کو اللہ نے اگر ذمہ داری دی ہے تو ان ذمہ داریوں کو نبھائیے، قرآن حدیث کے مطابق نبھائیے اور ان کو پورا کیجیے. تو بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.